چھڑیا اسلام کا، انہوں نے قادیانی نوں مسلمان قرار دے دیتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بڑی خبر یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نے راولپنڈی کی سرزمین کے اوپر ایک بڑا جلسہ کیا ہے۔ اس میں کتنی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے یہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ حافظ سعد رضوی صاحب نے اس جلسے سے بڑا اہم ترین خطاب کیا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں دکھاؤں گا۔ اس کے علاوہ تحریک لبیک پاکستان کے جلسے میں کتنے لوگ آئے، یہ پنڈال کہاں سجایا گیا تھا، پنڈال کی سچویشن کی کیا تھی، حافظ سعد رضوی صاحب کا پنڈال میں کس طرح استقبال کیا، ساری چیزیں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوا تو ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیں تاکہ ہماری یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے زیر اہتمام یہ جلسہ ہوا جس میں حافظ سعد رضوی سمیت تحریک لبیک پاکستان کے شورا کے کچھ اراکین نے شرکت کی۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے جلسے کے لیے جو پنڈال سجایا گیا تھا وہ کھچا کھچ بھر گیا تھا، اور اس میں تل رکھنے کی بھی جگہ باقی نہیں بچی۔ جب حافظ سعد رضوی صاحب پنڈال میں اور جلسہ گاہ میں تشریف لائے تو تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان نے پرتپاک استقبال بھی کیا۔ اب میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا، اور حافظ سعد رضوی صاحب نے اس موقع کے اوپر جو شاندار خطاب کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ قادیانیوں کو مسلمان قرار دینے کے لیے قومی اسمبلی کے اندر حکومت جو ہے وہ قانون سازی کر رہی ہے، اور یہ بل قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا ہے لیکن ابھی سینٹ سے پاس نہیں ہوا۔ اس سے متعلق انہوں نے کارکنان کو الرٹ کیا ہے، تو آئیے وہ خطاب بھی سنتے ہیں۔ انہوں نے بل پیش کیتا، کل نہیں ہے 30 جولائی کو انہوں نے بل پیش کیتا، اور باخدا بل میں سارے دین دا اقدار میں اس کی کاپی کٹا کے تم دے سکتا، پی ڈی ایف بھی دے سکتا۔ انہوں نے کچھ نہیں چھڑیا اسلام کا، انہوں نے قادیانی نوں مسلمان قرار دے دیتا۔ اس بل کے اندر وہ اجے پاس نہیں ہو سکیا، وہ صرف چیک کرتے ہیں کہ کوئی حق رہا ہے کہ سارے مر گئے، صرف ایک چیک کر اور ٹیسٹ کرنا، اور کفر کہنا کہ وہ فاتح کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ وہ ایک دن نہیں نکلنی، وہ آستہ آستہ چیک کر دے، وہ آستہ آستہ چیک کر دے۔ وہ کہنے کہ یہ دہشت گرد ہے، میں کہا 10 کیڑی دہشت گردی، 8 لاشاں اسی فیض آباد موڑے ہوتے چاہیے، اسی وزیر آباد 35 شہداء کیتے، اسی جناب سارے ناموں سے رسالت مارچ 52 شہداء چکے۔ دہشت گرد اسیاں، وہ دہشت گرد نہیں ہیں جنہوں نے ہر شہر اتار کے رکھ دیتی، وہ دہشت گرد نہیں ہیں جنہوں نے نک تھلے 5,500 دیت عزت لٹی گئی، وہ دہشت گرد نہیں ہیں۔ دہشت گرد اسی الحمدللہ رب العالمین کی گل کرتے ہیں جی، اسی ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون کی گل کرتے ہیں، فاولئک هم الظالمون کی گل کرتے ہیں، فاولئک هم الکافرون کی گل کرتے ہیں۔ ساڈا جرم ہے کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون سے مسلمان کی موت مر ہے جی۔ اے بل پیش کیا انہوں نے، اور اس بل کے اندر نہ کوئی شے تک نہیں چھڑی۔ انہوں نے کیا مسلمان کہتا وہ بھی جناب فیصلہ وہ کرے گا جڑا جناب انگریز کی تعلیم پڑھ کے آیا، اور جج بیٹھ کے فیصلہ کرے گا۔ ججاں نے تمہارے سامنے بیٹھ کے ناموس رسالت کی فیصلہ کی۔